آج آپ کے سامنے رکھتے ہیں آپریشن تھنڈر بولٹ کی کہانی، جب اسرائیل کا ایک طیارہ اغوا ہوا جسے یوگنڈا لے جایا گیا، لیکن اس طیارے کو اسرائیلی کمانڈوز کی طرف سے اغوا کاروں کے چنگل سے چھڑا لیا گیا۔ 27 جون 1974 کو اسرائیل کے شہر تل ابیب سے پیرس کے لیے روانہ ہونے والے مسافر طیارے کو 4 ہائی جیکروں نے اغوا کر لیا اور اسے یوگنڈا لے گئے۔ ایئر فرانس کی پرواز 139 میں کل 250 افراد مسافر سوار تھے، جن میں سے 100 سے زیادہ افراد اسرائیلی یا یہودی تھے۔ اس پرواز نے ایتھنز سے ہوتے ہوئے پیرس پہنچنا تھا۔ جب طیارہ ایتھنز پہنچا تو وہاں سے اس پر مزید مسافر سوار ہوئے، جن میں 4 ہائی جیکروں سمیت 58 لوگ تھے۔ پرواز کے فضا میں بلند ہونے کے فوراً بعد ہی ہائی جیکرز نے اسے لیبیا کے شہر بنغازی کی جانب موڑ دیا اور کچھ گھنٹے وہاں رکنے اور ایندھن ڈلوانے کے بعد اس طیارے کی منزل یوگنڈا کا شہر انتبے تھا۔ یہاں اس وقت فوجی آمر ایدی امین کی حکومت تھی۔ یہ طیارہ 28 جون 1976 کو یوگنڈا پہنچا تھا۔ فلسطین کی آزادی کے لیے سرگرم پاپولر فرنٹ فار لبریشن آف فلسطین ایکسٹرنل آپریشن PFLPEO کے وسیع اعداد کے حکم کے تحت ہائی جیک کیا گیا تھا۔ یہ طیارہ PFLP کا یہ دھڑا اس سے قبل جارج حباش کے PFLP کے دھڑے سے الگ ہو گیا تھا۔ اس کارروائی میں جرمنی کی ایک بائیں بازو کی گوریلا تنظیم کے 2 ارکان بھی شامل تھے۔ اس ایئرپورٹ پر ان ہائی جیکروں کے ساتھ ان کے PLFP کے مزید 3 ساتھی بھی شامل ہو گئے۔ ہائی جیکروں نے اسرائیل میں قید 40 اور دیگر ممالک میں زیر حراست 13 عسکریت پسندوں کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ یوگنڈا کے صدر ایدی امین نے بھی ان کا ساتھ دیا اور انہیں ہتھیار اور اپنی فوج کے جوان فراہم کر دیے۔ طیارے سے تمام یرغمالیوں کو انتبے کے ہوائی اڈے کے اولڈ ٹرمینل کی عمارت میں منتقل کرنے کے بعد اغوا کاروں نے اسرائیلیوں اور غیر اسرائیلی یہودیوں کو بڑے گروپ سے الگ کر کے انہیں ایک علیحدہ کمرے میں بند کر دیا۔ جیسے ہی اسرائیلی حکومت نے ہائی جیکنگ کا سنا، ملٹری کے منصوبہ سازوں نے اپنے آپریشن پر غور کرنا شروع کر دیا۔ انتبے میں لینڈ کرنے کے ایک دن بعد 29 جون کو ہائی جیکروں نے اپنا مطالبہ پیش کیا، جو یہ تھا کہ اسرائیل، فرانس، جرمنی، سوئٹزرلینڈ اور کینیا میں موجود ان کے 53 ساتھیوں کو رہا کیا جائے۔ ہائی جیکرز نے اعلان کیا کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو وہ 1 جولائی کو مقامی وقت کے مطابق دوپہر 2 بجے سے مسافروں کو ہلاک کرنا شروع کر دیں گے۔ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم ایہود براک 1976 میں اس وقت اسرائیلی ڈیفنس فورس کی آپریشن برانچ میں کرنل تھے اور انہیں کی برانچ کو ریسکیو کا منصوبہ بنانے کا حکم دیا گیا تھا۔ انہوں نے BBC کو بتایا تھا کہ اسرائیل کی سیاسی لیڈرشپ میں کسی قسم کا فیصلہ کرنے کے متعلق کافی تناؤ تھا۔ ان کے مطابق اسرائیل کے اس وقت کے وزیر اعظم رابن کے کندھوں پر جذباتی اور نفسیاتی دباؤ تھا۔ مغویوں میں بہت سے افراد ان کے قریبی دوست تھے، لیکن وہ عقل مندی اور غیر جذباتی فیصلہ کرنے کی سمت سے بھٹکے نہیں اور انہوں نے ان دنوں میں سبقت حاصل کی۔ ہائی جیکنگ کے 3 روز بعد اس وقت تھوڑی امید پیدا ہوئی جب دھمکی کے اگلے روز 30 جون کو ہائی جیکرز نے 47 غیر اسرائیلی افراد کو رہا کر دیا، جنہیں پیرس لے جایا گیا، اور ادھر اسرائیلی حکام نے موساد کے ایجنٹوں کو فوراً پیرس کے لیے روانہ کیا تاکہ ان مسافروں سے معلومات حاصل کی جا سکیں۔ براک کے مطابق اس سے انہیں ایسی 2 اہم باتیں معلوم ہوئیں جن سے ان کی منصوبہ بندی میں بہت مدد ملی۔ ایک تو یہ تھی کہ یوگنڈا کے فوجی شدت پسندوں سے پوری طرح تعاون کر رہے ہیں، اور دوسرا، ہمیں اولڈ ٹرمینل، پرانے ٹرمینل کی عمارت کے بارے میں اس حد تک معلوم ہو گیا کہ ہم کارروائی کر سکیں۔ ریسکیو مشن سے متعلق کوئی حتمی فیصلہ نہ ہونے کی وجہ سے جب 1 جولائی کی ڈیڈ لائن کا دن آیا تو اسرائیلی حکومت نے مذاکرات کی حامی بھر لی، جس پر ہائی جیکرز نے مسافروں کو جان سے مارنے کی ڈیڈ لائن میں توسیع کر کے اسے 4 جولائی تک بڑھا دیا اور مزید 101 مسافروں کو رہا کر دیا۔ اب اغوا کاروں کی تحویل میں صرف اسرائیل اور غیر اسرائیلی یہودی اور فرانسیسی ایئر لائن کا عملہ تھا۔ آپریشن تھنڈر بولٹ 3 جولائی کو اسرائیل کی کابینہ نے اس مشن کی منظوری دی۔ اس کے چند گھنٹے بعد ریسکیو ٹیم اپنے مشن پر روانہ ہو گئی۔ کسی کو گمان بھی نہیں تھا
کہ 2500 میل دور سے اسرائیلی فوج کے 4 طیاروں میں سوار 200 کمانڈو تنبے میں ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ ان C-130 طیاروں نے مختلف سمتوں سے اڑان بھری تاکہ کسی کو شک بھی نہ ہو، اور انہوں نے بحیرہ احمر کے اوپر 100 فٹ سے کم اونچائی پر پرواز کی تاکہ مصری اور سعودی رڈاروں سے بچ سکیں۔ منصوبہ یہ تھا کہ اسرائیلی ریسکیو ٹیم تنبے پہنچ کر گاڑیوں میں اولڈ ٹرمینل کی جانب بڑھے گی۔ اسرائیلی ٹیم کی پہلی جھڑپ کنٹرول ٹاور کے پاس یوگنڈا کے 2 فوجیوں سے ہوئی، جنہیں اسرائیلی فوجیوں کے قافلے کو روکنے کی کوشش میں ہلاک کر دیا گیا۔ اب سرپرائز دیا جا چکا تھا اور اسرائیلی فوجی پیدل ہی اولڈ ٹرمینل کی طرف بڑھے۔ بنیامین نیتن یاہو کے بھائی کی ہلاکت۔ اسرائیلیوں کے مطابق محض چند منٹوں کی کارروائی میں انہوں نے 7 شدت پسندوں اور یوگنڈا کے 20 فوجی اہلکاروں کو مار کر اپنے لوگوں کو رہا کروا لیا تھا۔ یرغمالیوں میں سے 3 افراد اس کارروائی کے دوران ہلاک ہوئے، جبکہ کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے رہا ہونے والے اور ہسپتال بھیج دی گئی ایک مغوی خاتون کو بعد میں ایدی امین کے احکامات پر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اس ریسکیو آپریشن کا منصوبہ اس اسپیشل یونٹ کے کمانڈر کرنل جوناتھن نیتن یاہو نے بنایا تھا، اور اس مشن کے دوران ہلاک ہونے والے وہ واحد اسرائیلی فوجی تھے۔ وہ سابق وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے بھائی تھے۔ سابق وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے بھائی کی جرأت اور پیشہ ورانہ کارروائی کی وجہ سے اسرائیل میں یوگنڈا میں کیے گئے اس ریسکیو آپریشن کو آپریشن جوناتھن بھی کہا جاتا ہے، تاہم بعض رپورٹوں میں اسے آپریشن نتبے بھی کہا گیا۔ BBC کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل نتبے میں تمام 7 ہائی جیکروں کو ہلاک کر دیا گیا تھا اور اسرائیل کا ایک فوجی ہلاک ہوا تھا۔ اس کارروائی کے ذریعے اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ اس نے 100 سے زیادہ افراد کو بچایا اور ہائی جیکروں کا کوئی مطالبہ تسلیم نہیں کیا۔ آنے والے وقتوں میں یہ آپریشن مغویوں سے نمٹنے کے لیے ایک نمونہ بن گیا کہ شدت پسندوں کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ اس اسرائیلی کارروائی میں حصہ لینے والے افراد کے آگے چل کر اسرائیلی ملٹری یا سیاست میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوئے۔ اس ریسکیو آپریشن کے 40 سال بعد یعنی 2016 میں اس وقت کے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے یوگنڈا کے تنبے ایئرپورٹ پر اسرائیل کے ایلیٹ کمانڈو یونٹ سیرت متکال کے کمانڈر اور اپنے بھائی کرنل جوناتھن نیتن یاہو کی ہلاکت کی جگہ کا ایک اسرائیلی وفد کے ساتھ دورہ کیا اور اسرائیلی افریقی 2 طرفہ تعلقات کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ ہم نے BBC کی سٹوری آپ کے سامنے مینوان رکھ دی۔ اس پر آپ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ باقی بھی دیگر بہت سی ایسی کہانیاں ہیں جیسے یہ نظر آتا ہے کہ اسرائیلی ناقابل تسخیر ہیں، وہ ایک قسم کی ماورائی قوت ہیں، لیکن ایسا بالکل اور ہرگز نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی ملک اسرائیل کو ٹکر نہیں دے سکتا سوائے پاکستان کے۔ پاکستان نے کئی مرتبہ اسرائیل کو ٹکر دی اور اسرائیل کی طرف سے یہ عہد کیا گیا تھا کہ کسی بھی مسلمان ملک کو نیوکلیئر پاور نہیں بنے دینا۔ اسی حوالے سے اس نے شام پر حملہ کیا، شام کا نیوکلیئر پلانٹ جو ابھی ابتدائی مراحل میں تھا اس کو تباہ کر دیا، اور اس کے بعد پھر عراق کا نیوکلیئر پلانٹ بھی اس عراق تباہ کر کے رکھ دیا گیا۔ پاکستان کی طرف بھی اس کے جہاز آئے تھے، لیکن پاکستان کی فضائیہ بالکل الرٹ تھی اور بتایا گیا کہ بتائیں گے کہ کیسے کسی دوسرے ملک میں حملہ کیا جاتا ہے۔ اور پھر پاکستان کے 2 پائلٹوں نے، سیف العظم نے اسرائیل کے 3 جہاز گرائے تھے، حالانکہ پاکستان اور اسرائیل کبھی ایک دوسرے کے مقابلے میں نہیں رہے، اور ستار الوی نے بھی اسرائیل کا ایک جہاز گرایا تھا۔ اسے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسرائیل ناقابل تسخیر نہیں ہے۔ اگر اس کو کوئی ٹکر دے سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔